بڑا ہی مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، بڑے ہی مبارک دن آنے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ میں آج آپ کو وہ نیکیاں بتانے جا رہا ہوں جس پہ بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی، کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، مگر اسلام نے، ہماری شریعت نے ان کاموں میں جو ثواب رکھا ہے، جو اجر رکھا ہے، جو جنت کے وعدے ہیں، سبحان اللہ، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی بہترین ہو جائے، لوگ پیار سے رہیں، لوگ امن سے رہیں، لوگ لڑائی نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں۔ ان تمام چیزوں میں بظاہر کوئی عبادت نہیں ہے، مگر اجر اور ثواب رکھا گیا ہے۔ اب سنتے جائیے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا، ایک بڑی پیاری، یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کسی خاص وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مخصوص جگہ کی قید نہیں ہے، آپ جب چاہیں یہ نیکیاں کرتے جائیے اور ثواب کماتے جائیے۔ سب سے پہلی بات کریں گے مسکرانے پر۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ اسمائل۔ مجھے بتاؤ نا یار، میں مسکرا رہا ہوں، کون سی عبادت کر رہا ہوں، کون سا سجدہ کر رہا ہوں، کون سی تلاوت کر رہا ہوں، مگر اس کو صدقہ فرمایا، اس پر اجر فرمایا گیا، اور یہ سنت رسول ہے۔ اور نبی پاک کتنا مسکراتے تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر آتے نا تو ان کی زوجہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، حضور آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں۔ میں پہلے تو یار روک کے رشک کر رہا ہوں کہ ایسی بھی زوجہ تھی، ایسی بھی بیوی تھی کہ جن کے شوہر کو یہ دیکھ کر کہتی ہیں آپ جب دیکھیں مسکراتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہاں ایسے بہت سارے ہوں جو ساری دنیا کے سامنے مسکراتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے نہیں مسکراتے، وہ بیچاری مسکراہٹ کے انتظار میں رہ جاتی ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ اتنا مسکراتے کہ بیوی کو پوچھنا پڑا کہ حضور آپ اتنا مسکراتے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ میں جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں نا، میرے آقا کو جب دیکھتا ہوں، آقا جب مجھے دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ تو ان کی اتنی مسکرانے کی عادت ہے کہ میری بھی مسکرانے کی عادت بن گئی ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا مسکرانے والے۔ آج دنیا سکھاتی ہے کہ بیسٹ کسٹمر سروسز کے سیلز مین اگر آپ نے بننا ہے، بیسٹ ریپرزنٹیٹیو بننا ہے، یو شوڈ اسمائل، آپ کو مسکرانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے نبی کی سنت پر عمل کر لیں تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ کسٹمر سروسز بھی اچھی ہو جائے گی، پبلک ڈیلنگ بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ عادت ہے کہ یہ ماحول کو خوشگوار کر دیتا ہے۔ آپ مسکرائیں، سامنے والا بھی مسکراتا ہے۔ اور ہمارا اسلام تو ہمیں دعا دیتا ہے، کوئی مسکرائے تو کیا دعا دینی ہے؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ تمہاری مسکراہٹ کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری مسکراہٹ کو باقی رکھے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں یہ شریعت بتا رہی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آج اس پہ پیسے بھی نہیں لگتے، یہ وہ ڈسٹریبیوشن ہے، آپ کسی کو پیسے نہیں دے رہے، صرف مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن ماحول سافٹ ہو رہا ہے، ماحول اچھا ہو رہا ہے، ٹینس کم ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ سوسائٹی کو کتنا کام ڈاؤن کر سکتا ہے اگر اس صدقے کو سب اپنا لیں، اپنے گھر میں مسکرانا شروع کر دیں، اپنی فیملی کے سامنے مسکرائیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، مجھے بھی اندازہ ہے، کچھ لوگ ایسے، وہ ہمارے دوست کبھی کبھی کہتے ہیں نا، مزاحن کہتے ہیں، یار یہ بندہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے نہایا ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی کئی لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کئی دن ہو گئے مسکرایا ہی نہیں ہے، یعنی ان کے چہرے پر آج تک کبھی مسکراہٹ ہی نہیں دیکھی ہم نے۔ اگر میں ایسا ہوں کہ مسکراتا ہی نہیں تو پھر کیسے لوگ قریب آئیں گے؟ آپ مسکرانے کی عادت ڈالیں، سنت کے مطابق مسکرائیں، اور انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسکراہٹ پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے میرا دین۔ بتاؤ کوئی عبادت نظر آ رہی ہے اس میں؟ کوئی سجدہ، کوئی تلاوت، کوئی روزہ؟ اب سنتے جائیے۔ اچھا، اب دوسری حدیث، دوسرا کام کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اسلامک گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What a beautiful way to start your meeting۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ اب سلام کتنی اہم چیز ہے، سنیے گا۔ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔
یعنی ایمان والا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر، ایون وی ہیو ٹو لو ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے مومن نہیں ہوں گے. یہ ہے میرا دین. اور آقا فرماتے محبت کیسے بڑھے گی بتا دوں. محبت میں اضافہ کرنا ہے تو فارمولا کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. وہ کام یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کر دو. ہائے ہائے ملاقات ہوتی ہے، ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ، اور سناؤ سب ٹھیک ہے، ہیلو ہاؤ آر یو. نہیں، ہم مسلمان ہیں. ہماری پہلی ہماری ملاقات کا سٹارٹ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرائیں. مسکرانے کا صدقہ بھی مل گیا اور آپ کو ملاقات کا ثواب بھی. سلام کی نیکیاں کتنی؟ ایک سلام السلام علیکم کہو گے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کہو گے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہو گے 30 نیکیاں، اور سامنے والا بھی جواب دے تو اسے بھی نیکیاں. اور فرمایا 2 مسلمان ملیں اور ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں. تاکہ ہمارے طرف سے انیشیٹ ہو، محبت بڑھتی ہے نا. اچھا پھر ہم جانے نہ جانے، جس کو جانے نہ جانے سب کو سلام کرنا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے، نہیں جانتے اس کو پوچھتے ہی نہیں ہے. نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، 2 مسلمان آپس میں مل رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. واپسی والا کہہ رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمت ہو، آپ پر ہی برکت ہو. جب دعاؤں سے میٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے تو پھر جھگڑا بچے گا؟ پھر کنفیوژن، پھر کوئی لڑائی؟ جب آپ سٹارٹ ہی دعاؤں سے کر رہے ہیں. تو یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرا اسلام جو سبحان اللہ اپنے آپس میں بھائیوں میں پیار پیدا کرنا چاہتا ہے. اور جب سلام کو عام کریں تو جنت کے وعدے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا، ایک آدمی آیا کہتا حضور اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. کھانا کھلانا کون سی عبادت ہے بھائی؟ مجھے بتائیے نا. میں کسی غریب کو کسی مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوں، کون سا سجدہ کیا میں نے؟ کون سی میں نے عبادت کی؟ کون سا میں نے تلاوت کی؟ کون سا روزہ رکھا؟ مگر یہ ہے میرا دین کہ کسی بھوکے کو بھوکا مت رہنے دو. جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کے دسترخوانوں پر کھلائے گا. جو کسی پیاسے کو پانی پلائے نبی پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر اور جنت کے نہروں سے پانی پلایا جائے گا. جو کسی غریب کو کپڑے پہنا دے، بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا. کس قدر پیاری سوسائٹی ہو جائے اگر ہم ان حدیثوں پر عمل کریں، ان فضیلتوں پر عمل کرتے چلے جائیں. اگین ان تمام کاموں میں when I'm helping somebody، میں بظاہر تو اللہ کی کوئی عبادت نہیں کر رہا مگر قدم قدم پر ان کاموں میں نیکیاں لکھی گئی ہیں. اب آگے چلیے. مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ مدینے میں لوگ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ ایک بندہ ایک کپڑے والے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے. تو اس بندے نے کہا کہ بھائی دیکھو صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے، بہت اچھا میرا پروفٹ بھی ہو گیا ہے، سامنے ہی میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے، وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ ایسا کریں یہ آرڈر اسے دے دیں اور اس کو یہ کام دے دیں. یعنی اپنا کام ہو گیا تھا، اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس بھیج دیا. یہ ایثار ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری مارکیٹ میں تو باپ رے باپ، کوئی دوسری دکان والے کے بارے میں خالی پوچھ لے گے یار وہ سامنے والے کی دکان، ارے بھائی 1 نمبر کا چور ہے، ادھر کبھی نہیں جانا، بالکل 2 نمبر مال بیچتا ہے، جب بھی آنا سیدھا میرے پاس آنا. بلکہ کوئی گاہک کہیں سے گھو کر بھی آ جائے نا کہ حضرت آپ کو غلطی مال دیا ہوگا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے، یہ بے وقوفی ہے. آپ اصل میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب تک میں کسی کو نیچے نہیں کروں گا نا میں اوپر نہیں ہو سکتا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے موقع ملے گا، یہ تو سارا کاروبار یہ لے جائے گا. یہ بھول ہے آپ کی. ایک جملہ یاد کر لو، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ یار ایک مارکیٹ میں ایک ہی آئٹم کی 4 دکانیں کھل گئی تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا؟ اب تو لاجیکلی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے اگر ایک ہی ٹائپ کی دکانیں ایک ہی مارکیٹ میں زیادہ کھل جائیں. تو اب لوگوں کو اگر موبائل لینا ہے تو موبائل مارکیٹ جاتے ہیں، کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. زیادہ دکانیں کھلنے سے زیادہ فلو آتا ہے. آپ لوگوں کی برکت کی دعا کریں نا. یہ کیوں سوچتے کہ گاہک اس کے پاس گیا تو میری روزی چلی گئی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم سمجھتے میری عزت اس لیے نہیں بڑھ رہی، یہ شیطان ہے نا مردود. یہ علماء میں، نعت خوانوں میں، امام صاحبان میں، ہر طبقے کے اندر یہ حسد اور یہ بات ڈال سکتا ہے کہ جناب اس کی عزت کم ہوگی تو میری باری آئے گی، اب اسی کا نام ہوتا جا رہا ہے تو مجھے کون سنے گا، میری باری کب آئے گی. یہ بھول ہے آپ کی. جس دن یہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے تو سمجھ لو دل میں حسد آ رہا ہے، آپ کو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. عزت دینے والا رب ہے. آپ اللہ سے کہیں نا مولا اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اے اللہ اس کو رزق دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس کا چھن کر مجھے ملے. یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ یہ حسد ہے، اور حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کے سامنے کرتا ہوں. بھائی آپ ادھر آئیے.
یہ سنیے گا, جو لوگ آگے کسی کو بڑھانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھائی ماشاءاللہ میرے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ذرا نیچے کروں گا, اب نیچے ہوتے جائیے گا. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے ہو جائیں. میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے؟ بیٹھ جائیں, تھوڑا اور نیچے ہوں. میرا ہاتھ کدھر ہو گیا؟ میں ان کو نیچے کرنے گیا, میں خود کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا نا. اب کھڑے ہو جائیں. اور اب میں ان کو اوپر کر رہا ہوں. میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ بس یہی فارمولا سمجھ رہا ہے. جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. جو لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کو تو نیچا کر سکے نہ کر سکے, آپ خود نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی جو نحوست ہے نا, جو دل میں بغض ہے, جو مسلمان کو گرانے کے شوق ہے, یار یہ کسی طرح برباد ہو جائے, اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے, اس کی عزت برباد ہو جائے, اس کا کوئی اسکینڈل پتا چل جائے, یہی سوچ تمہارے دماغ میں اگر ہے تو سوچ لو, تم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے. ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے نا, سوشل میڈیا پہ پڑ جائے, اخباروں میں پڑ جائے, او جناب ہر طرف سے اس پہ یلغار کر دے, اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طرح ساری دنیا کسی کے نغمے گائے, ساری دنیا کسی کو عروج دینے کی کوشش کرے, اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہے تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگے, ذلت سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا کریں. تو بس زندگی کا فارمولا بنا لے, میں نے ایثار کرنا ہے, مجھے چاہیے, میرے بھائی کو بھی چاہیے, اسے دے دو. صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا ایثار کا. عرب شریف وغیرہ گئے ہیں تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. عرب شریف میں اب تو خیر مندی پاکستان میں بھی بہت آ گئی ہے, ورنہ پہلے ہم نے شروع میں مندی وہیں کھائی تھی. عرب شریف میں, مکے مدینے میں عربیوں کے پاس جاتے تھے تو مندی کے تھال آتے تھے. مگر وہاں میں نے ایک اور چیز آبزرو کی کہ بکری کا جو سر ہوتا ہے نا, ہماری میمنی میں جس کو منڈی بولتے ہیں, سری. اچھا جو سری ہے نا, یہ بکرا پورا کاٹیں گے اور بوٹیاں وغیرہ سب تھال میں رکھیں گے, مگر سری جو ہے وہ اسی کو دیں گے جو اس پوری محفل میں کوئی بہت عزت والا ہوگا, اس کی تھال میں رکھ دیں گے. کوئی بڑے عالم صاحب آئیں گے, کوئی بڑے مفتی صاحب ہوں گے یا سردار محفل ہوں گے. اتنی پسند ہے عرب کے لوگوں کو, اب بھی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری تحفے میں آئی, ضرورت بھی تھی ان کو, گھر میں کھانے کی تنگی بھی تھی. انہوں نے سوچا یار سری آئی ہے, بڑا اچھا کھانا آیا ہے, میرے بھائی بھی برابر میں پڑوسی رہتا ہے, اس کو بھیج دوں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. وہ سری لی اور ان کو بھیج دی. اچھا اب کمال دیکھو, جذبہ ایثار. وہ دوسرے جو صحابی تھے نا, وہ کہتے ہیں بھائی نے بھیجا تو بہت اچھا تحفہ ہے, لیکن جو میرے پڑوسی ہیں نا وہ زیادہ غریب ہیں, زیادہ ضرورت مند ہیں, انہوں نے سری وہاں بھیج دی. آخر پتہ کیا ہوا, 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے والے گھر پہ آ گئی. ایوریبڈی وانٹ ٹو بی, ہر بندہ ایثار کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو دے دوں, کسی اور کا بھلا ہو جائے. اور ہم کیا سوچتے ہیں, سب کا چھن کر مجھے مل جائے, کسی کو نہ ملے, بس میرا کام سیدھا ہو جائے, باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ میرا دین نہیں ہے. یہ دین کیا کہتا ہے, ایثار کرو تمہیں مغفرت کی بشارت ہے. خدا کی قسم روزانہ ایثار کی عادت آپ بنا لیں, بڑے بڑے ایثار کرنے بھی لگ جائیں گے. پہلے چھوٹے تو ایثار کرو نا. مسجد میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, پنکھا لگا ہوتا ہے, نمازی کہتا ہے بالکل میں نے ادھر بیٹھنا ہے, ہر تراویح میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے دوسرا بھائی آیا ہے, یار یہ یہاں بیٹھے گا نا, اس کو زیادہ اچھی ہوا آ جائے گی, تھوڑا سا کھسک گئے, حضرت آپ آ جائیں, بتائیں نا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی جگہ ایثار کر دی ہے. اس نے پانی پینا تھا, دوسرے کو پلا دیا ہے. اس نے کھانا کھانا تھا, اس نے دوسرے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی بندہ آیا, آپ نے دیکھا سیٹ نہیں ہے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ بیٹھ جائیں, اس کو بتائیں نا کہ مجھے بھی بیٹھنا تھا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کے در کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ جو ہیں آپ کو ایثار کا عادی بنا دیں گے. اللہ اکبر, کیسا ایثار تھا ہمارے صحابہ کرام میں. ایک غزوے کا موقع, غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا, غزوہ میں کنفیوز ہوں اس لیے کنفرم نہیں کرتا. تو ایک صحابیہ, ان کے کزن بھی اس جنگ میں تھے, وہ زخمی ہو گئے, بالکل زخموں سے چور چور, لاسٹ بریتھس, آخری ان کی سانسیں. انہوں نے بالکل کراہتے ہوئے کہا پانی. تو وہ کزن تھی, وہ صحابیہ گئیں اور جا کے پانی پلانے لگی. جیسے ہی ان کو پانی پیش کیا نا, ان کے برابر میں ایک اور زخمی تھا, مسلمان صحابی رسول. وہ کہتے ہیں ایسا کرو, وہ پانی اس کو پلا دو. وہ پانی لے کے دوسرے کے پاس گئیں تو آگے ایک اور زخمی کی آواز آئی, پانی. وہ حالانکہ وہ بھی تکلیف میں ہے, خون نکل رہا ہے, زخموں سے چور چور ہیں. کہتا یہ پانی انہیں پلا دو. وہ تیسرے کے پاس پہنچی نا, تیسرے کا انتقال ہو گیا تھا. سیکنڈ کے پاس آئیں, ان کا بھی وصال ہو چکا تھا. دوڑتی ہوئی اپنے کزن کے پاس آئیں جو پہلا تھا, ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میرا دین, یہ ہے میرے اسلام کی تعلیمات کہ مرتے مرتے بھی ایثار کرنا ہے. اور ادھر حال یہ, بندہ مر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایثار نہیں کرنا. مر جائے یار, اپنی بلا سے اپنا کیا ہے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے.
نہیں میرے پیارے اسلام اب مجھے اگین میں سوال بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو خبط سوار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن از دا پرابلم فار دا سوسائٹی. ارے اسلام وہ مذہب ہے جو پوری سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنا سکتا ہے, بس شرط یہ ہے کہ جو دین کی پوری تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے یہاں ایسے ہیں جو نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, حاجی ہیں, سخی ہیں, بہت سارے اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں, پورا رمضان آپ نے روزے رکھے, پورا رمضان آپ نے تراویحیں پڑھی, ویل اینڈ گڈ, مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے؟ حقوق اللہ is very important but حقوق العباد is most sensitive. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی اللہ کے حقوق ادا نہ کرے نا تو اللہ, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ ایک سچی معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن اگر کوئی بندے کو ستائے گا, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اگین اس شریعت کے فارمولے کو اگر آپ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے امپلیمنٹیشن کو سمجھیں کہ یہ کتنی کمال کی جناب شریعت کا فارمولہ ہے کہ جو بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا, اس کا مطلب آپ نے اپنے تمام بھائیوں سے, تمام مسلمانوں سے محبت سے رہنا ہے کہ بندہ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. تو آج کے بعد جہاں حقوق العباد ہم نے کنٹینیو کرنے ہیں وہاں ہم نے حقوق العباد میں بڑا سینسٹیو ہو جانا ہے. ایک حدیث پاک سنیے, یہ بات اور کلیریفائی ہو جائے گی انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں آپ کو ایک سرپرائز بھی ملنے والا ہے انشاءاللہ, ایک اچھا سرپرائز ملے گا انشاءاللہ, آپ اور خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بیان تھوڑا سا آج 5-10 منٹ میں اور لوں گا, لیکن انشاءاللہ آپ جو لائیو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, حدیث پاک, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کوسچن کیا اور سوال یہ تھا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ بتائیے مفلس کون ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ غریب تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو. صحابہ کرام نے بھی ایگزیکٹلی یہی جواب دیا کہ حضور مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, مفلس کون ہے؟ اب سنیے گا, میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گے, روزے بھی ہوں گے, صدقہ و خیرات بھی ہوں گے, حج بھی ہوں گے. اے حاجیوں سنو, اے روزہ داروں سنو, اے نمازیوں سنو, یہ ساری نیکیاں لے کر وہ جائے گا. مگر پیارے آقا فرماتے ہیں اس حال میں جائے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی پر زیادتی کی ہوگی, کسی کے پیسے دبائے ہوں گے, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی دل آزاری کی ہوگی, ظلم کیا ہوگا. یہ سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کلیم لے کر, اے اللہ آج ہمارا انصاف دلا دے. لوگ کہتے ہیں نا میرا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا, میں بڑا پاورفل ہوں, میرے آگے کون بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب, آج کوئی بات نہیں کر رہا, مگر ایک دن ہوگا جس دن انصاف ہوگا. یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. اچھا کلیم ہوگا یا اللہ ہمارا انصاف کر. دنیا میں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں نا, کسی کے پیسے لیے تو یا تو پیسے دے دیں یا معافی تلافی ہو جائے. ادھر تو یہ نہیں ہوگا, پیسے تھوڑی چلیں گے. ادھر کرنسی پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی وہ اعمال ہیں, یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے. فرمایا پھر کیا ہوگا کہ ایک بندہ جس نے اس کا دل دکھایا ہوگا نا, ظلم کیا ہوگا, ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا, ایک بندہ اس کے روزے لے جائے گا, ایک بندہ اس کا حج لے جائے گا, کوئی اس کے صدقے لے جائے گا, اور ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں کلین زیرو ہو جائیں گی, مگر بندے پھر بھی باقی ہوں گے. اس کا مطلب کہ جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنوں سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی عادت پہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں, دل توڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, یہاں بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, کسی خادم سے لڑ پڑتے ہیں. تو جن کی یہ بری عادتیں ہیں نا وہ غور کریں, توبہ کریں کہ اگر آپ روز لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں, روز زیادتیاں کر رہے ہیں, ملازمین کو گالیاں دے رہے ہیں, بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, یہ سب لکھا جا رہا ہے. یہ سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو سکتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی, بندے پھر بھی بچ جائیں گے. اچھا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا, اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی, چلے بھائی آپ جائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لنگر تھوڑی ہے کہ کھانا ختم ہو گیا کسی کو نہیں ملے گا. اب فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے. اس ظالم کے سر پر گناہ ڈالے جائیں گے, جو گناہ کیے نہیں ہے اس نے, مگر ان کے گناہ اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. اور پھر یہ اعلان ہوگا یہ وہ بد نصیب ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر تو آیا, مگر آج دوسروں کے گناہ سر پہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے. تو بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بندے راضی رہیں. انسانوں کے ساتھ رہنا ہے, جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے, ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں.
ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، پیار سے، محبت سے، معافی سے، درگزر کر کے، ہاتھ پکڑ کے، زیادتی نہیں، مدد کر کے چلنا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور یہ سب عمل کرنے لگ جائیں تو مجھے بتاؤ نا معاشرہ کیسا بن جائے گا، سوسائٹی کیسی بن جائے گی۔ پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں پتہ ہے؟ آئے ہے، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، تو صحابی رسول نے کہا اتنے حق بتائے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پڑوسیوں کے وراثت میں حصہ بھی بیان نہ کر دیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا جس کی وہ یہ سمجھیے کہ انٹرپریٹیشن یا اس کی وہ یہ بنتی ہے، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا پڑوسی ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ اب بتائیں ہمارے پڑوسی راضی ہیں ہم سے؟ ہمیں تو نام ہی نہیں پتا۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو پڑوسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے میرے برابر میں، برسوں گزر گئے، حالانکہ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، حضور بڑی نیک عورت ہے، صدقے بھی کرتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، جانوروں کو بھی کھلاتی ہے، غریبوں کو بھی کھلاتی ہے، مگر حضور وہ پڑوسی پریشان ہے اس کی زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے۔ آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ پھر ایک عورت کا ذکر کیا، حضور نفل نماز نہیں پڑھتی، کوئی بہت زیادہ صدقے خیرات نہیں، بس فرائض پورے کرتی ہے، مگر زبان سے تکلیف نہیں دیتی کسی کو۔ آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ پیرامیٹر کیا تھا؟ نفل نماز نہیں، نفلی عبادتیں نہیں، بندوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت میں بڑے زبردست پنکچوئل ہیں، لیکن بندے ان سے ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، فیملی ناراض ہے۔ اسلام فیملی لائف کو کیا خوبصورت ایڈریس کرتا ہے، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ نبی پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں فیملی میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، اور تمہارے اندر بھی بہترین وہ ہے جو فیملی کے ساتھ اچھا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو باہر بڑے اسمائلی فیس، ویری کیئرنگ، ویری مطلب زبردست اخلاق والے، اور گھر میں شیر ببر بنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے گھر والے ٹینشن میں۔ اپنے بارے میں چیک تو کرو کہ میں گھر والوں کے لیے بہترین ہوں کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں جب گھر جاتے ہو نا، گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہوگی، اوئے ہوئے آ گئے بھائی، جلدی کھانا ریڈی کرو، اپنی خیر نہیں ہے، چائے ٹائم پہ نہیں ملے گی پھر نہیں چھوڑیں گے، کپڑے استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں، یعنی سارے گھر میں ہمارے جاتی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب تو ہم گھر میں بہترین تو نہ ہوئے، گھر کے انسپیکٹر ہو گئے ہیں۔ دو قسم کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں والد، ایک والد گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، ابو آ گئے، ابو آ گئے، اسے پیار کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں، اور ایک والد گھر میں جائے تو بچے کہتے ہیں ابو آ گئے، چھپ جاؤ، سو جاؤ، کیونکہ ابو نے آتی کلاس ہی لینی ہے، ابو نے آ کے ہمارا جناب انسپیکشن ہی کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہی کرنی ہے۔ ویسے اب ایک بات بتائیں، ان دونوں میں سے کون سا والد ہے کہ جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ جس سے بچے پیار کریں گے۔ جس سے چھپ رہے ہیں وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتے ابو سے، ابو آتے رضائی اوڑھ لیتے ہیں کہ سو جاؤ بھائی ابو کے سامنے، کیونکہ یہ انہوں نے آ کے ہمارے پورے دن کی جو کارکردگی ہے وہ لینی ہے اور ڈنڈا لے کے لینی ہے۔ یہ نہ کریں۔ نبی پاک نے اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ سواری کروائی ہے، پیارے آقا فیملی کے ساتھ شاندار پیار والا ماحول ہوتا تھا، مگر ہم ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک عجب فضا بنائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جلال مشہور ہے نا، آپ فرماتے بندہ گھر میں گھر والا بن کے رہے، بچہ بن کے رہے، باہر مرد بن کے رہے۔ ہم گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، میرے آرڈر پہ کام ہوتا ہے۔ بھائی آپ آرڈر باہر رکھ کے آئیں، آپ افسر گھر میں نہیں ہیں، گھر میں آپ فیملی ممبر بنے تاکہ گھر والوں کی تربیت بھی اچھی ہو، وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی طرف سے مسکراہٹ اور پیار کو، اور یہ ہے میری شریعت۔ نبی پاک اپنی ازواج کے لیے تحائف لے کے جاتے، اپنی ازواج کے ساتھ کھانے پینے کے سامان میں ہاتھ بٹاتے، بلکہ بازار سے سودا سلف لاتے تھے کونین کے والی ہو کر۔ اور ہم جناب بالکل گھر والوں کے ساتھ سختی والا معاملہ بالکل بھی نہیں۔ ہم یہ اچھا آپ کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ یار میں گھر والوں کے لیے اچھا ہوں بھی کہ نہیں، اچھا یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، کہتے نہیں یار سب نارمل ہے بھائی، ایسا ہی ہونا چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں گھر والوں کے ساتھ۔ آپ کے گھر والوں سے پوچھیں نا، اب وہ ان بیچاروں کی ہمت بھی نہیں کہ آپ کے بارے میں بتا سکیں۔ آپ اپنا ٹیسٹر خود ہی ایک بار لگا لیں۔ اب گھر میں جاتے ہیں، اگر چہروں پر مسکراہٹیں ہیں فیملی میں اور جاتی ان کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے نا، تو سمجھ لیں یو آر ناٹ اے گڈ گائے، آپ پھر فیملی ممبر نہیں۔ آپ جائیں اور چہرے پہ اسمائل آ جائے، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے، بچے کہے میرے ابو آ گئے، پھر تو مزہ ہے فیملی کا۔ لیکن آپ گھر سے باہر جاتے تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ گھر میں جاتے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی شریعت نہیں ہے۔ ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے۔ بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ جو یہ نہیں کرتا نبی پاک فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مگر آج کیا حال ہے کہ سفید داڑھی والا، بڑے سفید بالوں والا ہمارے والد کی جگہ پر کوئی بندہ ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو لوگ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ بالکل اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں کچھ نوجوانوں کو اللہ نے جوانی میں ہی بڑا امیر بنا دیا ہوتا ہے، جوانی میں ہی بڑے پیسے آ گئے، جوانی میں جناب بڑا فیم بھی مل گیا۔ بے شک اللہ نے جوانی میں تمہیں نواز دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بزرگوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے بال سفید ہے، وہ آپ کے والد کی عمر کا ہے، تو آپ جناب محبت عزت سے بات کریں۔ ٹھیک ہے بیچارہ غریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہیں ٹریٹ کریں گے۔ بڑے کا ادب کرنا یہ میرا اور آپ کا دین سکھاتا ہے، اور چھوٹوں پر شفقت دین سکھاتا ہے۔ اور سبحان اللہ فرمایا جو اس پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیان میں سارا کور کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے تقریباً بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کی کہ بظاہر ان تمام عبادتوں میں، ان تمام چیزوں میں میں اللہ کی براہ راست کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی تلاوت ہے، نہ کوئی نماز ہے، لیکن سب چیزوں پر کتنے بڑے اجر ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے میرا دین۔ اللہ مجھے اور آپ کو پراپر طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس بیان سے ایک بات اور سمجھ آ گئی ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی جو پابندی ہے وہ ہم نے انشاءاللہ کرنی ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس کی ہمیں خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔